بسم الله. ومن المسموع الذي اختلفوا فيه من هذا الباب ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. مسموع سے مراد منصوص سمعی دلیل یعنی جو نص میں آئی ہے، وہ نص جس کے اندر اختلاف کیا ہے اہل علم نے اس باب میں کہ نبی علیہ السلام سے جو مروی ہے، نہا عن بیع سنبل حتی یبیض، خوشے کی بیع سے حتیٰ کہ سفید ہو جائے، والعنب حتی یسود، سیاہ ہو جائے، تو یہ اس کا پکنا ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ علماء نے اتفاق کیا ہے کہ نہیں ہے جائز حنطہ کی بیع فی سنبلھا دون السنبل، سنبل میں، خوشے میں، علاوہ سنبل کے۔ ادھر دیکھیں، ایک خوشے کے اندر جو گندم ہے وہ بیچنا، یہ تو ایسے ہے جیسے جانور کے حمل کو بیچنا۔ کوئی بالی سٹا کہہ لو، بات سمجھے، پوری جو بالی ہے نا اس کے اندر جو دانہ ہے، بالی نہیں بیچنی پوری، بلکہ بالی کے اندر کیا ہے، دانہ، وہ بیچنا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ تو ایسے ہے جیسے جنین کو بیچنا، جیسے جنین بیچنا ٹھیک نہیں ہے، اکیلا جنین، تو ایسے اکیلی حنطہ گندم بیچنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اور ایک ہے پورے سنبل کو بیچنا، وہ درست ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے حاملہ پورے جانور کو بیچنا، وہ یجوز طبعا ما لا یجوز استقلالا۔ بات سمجھے؟ اب وہ پورا لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں سے وہ اپنا وہ بھوسا بھی نکالے گا اور اس میں سے وہ گندم بھی نکالے گا۔ بات سمجھے گی کہ نہیں؟ تو کہتے نہیں ہے جائز حنطہ کی بیع سنبل میں، صرف حنطہ کی بیع سنبل میں، سنبل کے علاوہ، یعنی سنبل ساتھ نہیں ہے، صرف کیا ہے، حنطہ ہے بس۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ بیع ہے ایسی چیز کی ما لم تعلم صفته ولا کثرتہ، نہ صفت معلوم ہے نہ کثرت معلوم ہے، کتنی ہے کتنی نہیں ہے یہ بھی نہیں پتا۔ البتہ اختلاف کس میں ہے، فی بیع سنبل نفسہ مع الحب، خود سنبل یعنی بالی کو دانے سمیت بیچنا۔ تو فجوز ذالک جمہور العلماء، کہتے ہیں ٹھیک ہے، مالک، ابو حنیفہ، اہل مدینہ، اہل کوفہ۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ لا یجوز بیع سنبل نفسی، خود سنبل کی بیع جائز نہیں ہے، وَإِنِ اشْتَدَّ، اگرچہ وہ تیار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ تیار ہی کیوں نہ ہو۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ ادھر دیکھیں، امام شافعی رحمہ اللہ پھلوں کے اندر، سمجھ رہی کہ نہیں، اگر پھل کو درخت سمیت بیچا جائے تو اس کو امام شافعی ٹھیک کہتے ہیں، لیکن یہاں دانا پلس سنبل یعنی بالی، اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرق امام شافعی کرتے ہیں، تو فرق کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ادھر درخت اور پھل، پھل ظاہر ہے، یہاں بالی تو چلو ظاہر ہے، لیکن اس کا پھل جو گندم ہے، دانہ ہے یا جو چاول ہے، یہ تو اندر ہے، وہ مخفی ہے۔ تو آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ غرر کے معاملے میں امام شافعی رحمہ اللہ کیا ہے، اشد ہے۔ ربا میں امام مالک کی فتاوی سخت ہے، اور غرر کے باب میں جہاں ہلکا سا بھی غرر کا اندیشہ ہو امام شافعی حرام کہہ دیتے ہیں۔ کیا بھئی، پھل پلس درخت ہو وہ ٹھیک ہے، تو یہ گندم پلس سنبل یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ پھل پلس درخت میں پھل ظاہر ہے، آم ہے، مالٹا ہے، سامنے ہے، یہاں پہ گندم سامنے نہیں ہے، گندم بند ہے، تو اسی کے اندر آ جائیں گے یہ چنے چنے، جو چیزیں اندر بند ہوتی، غلاف کے اندر ہوتی ہیں۔ تو وجہ کیا ہے وہ آپ کو بتایا کہ امام شافعی
جہاں ہلکی سی بھی جہالت غرر ہو تو امام شافعی اس کو ناجائز کہہ دیتے ہیں۔ تو ربا میں امام مالک کے فتاوی سخت ہیں اور غرر کے باب میں امام شافعی کے، ہلکا سا بھی غرر برداشت نہیں کرتے امام شافعی۔ بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو امام شافعی کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں دیکھو خود سنبل کی بیع جائز نہیں ہے فَإِنِ اشْتَدَّ، اگرچہ وہ تیار ہی کیوں نہ ہو، بالکل پکا ہوا سنبل تیار ہے پھر بھی کیوں؟ پہلی دلیل من باب الغرر، اس میں غرر ہے کہ وہ دانہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے، کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ دوسری دلیل قیاساً علی بیعہ، قیاس کرتے ہوئے اس کی بیع کو مخلوطاً بطبنہ بعد الدرس۔ ادھر دیکھیں، پہلے دور میں یہ ہوتا تھا نا، یہ دانہ کیسے نکالتے تھے؟ فصل کو کاٹ کے اس کے اوپر بیل کو چلاتے تھے، بیل مسلسل چلتا رہتا تو اس کے کھور لگنے کی وجہ سے وہ دانہ نکل جاتا۔ اچھا جی، اب وہ دانہ اور بھوسا جو تیار پڑا ہے، سمجھ رہی کہ نہیں، اس کو اکٹھا بیچا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ جب اس کو اکٹھا نہیں بیچا جا سکتا تو سنبل مال خنتا یہ اکٹھی کیسے بیچی جا سکتی ہے؟ جبکہ ادھر دانہ بھی ظاہر ہے، یہاں دانہ ظاہر بھی نہیں ہے، یہ تو بالاولا بیچنی ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری دلیل قیاساً علی بیع مخلوق، قیاس کرتے ہوئے اس کی بیع پر جو مخلوط ملی ہوئی ہو بطبنہ، بھوسے کے ساتھ، بعد الدرس، گہائی کے بعد۔ جمہور کے پاس دو دلیلیں ہیں، ایک اثر اور ایک قیاس۔ جہاں تک اثر کی بات ہے، فمار النافع سے مروی ہے ابن عمر ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بین النخیل حتی تزیہ وعن السنبل حتی تبیض، سمجھ رہی کہ نہیں، وَتَأْمَنَ الْعَاهَ، آفت کا اندیشہ نہ ہو، نہا البائع والمشتری، ہیں سفید ہو جائے یعنی پاکیزہ ہے۔ اب یہ دیکھیں سنبل حتی تبیض، جب تبیض ہو جائے تو پھر آپ بیچ سکتے ہیں۔ اب یہ حدیث کہتی ہے کہ آپ سنبل مال ہنتا بیچ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں وہی زیادہ، یہ اضافہ ہے علی ما رواہ مالک من ھذا الحدیث، جمع مالک نے یہ حدیث نقل کی ہے، یعنی بعض کتابوں میں نہان بین نخیلی حتی تزیہ تک ہے، بس سنبل والی بات نہیں ہے، سمجھ رہی کہ نہیں؟ جبکہ بعض احادیث میں سنبل کا ذکر بھی ہے، تو کہتے ہیں یہ اضافہ ہے، اور اضافہ اگر ثقہ کی جانب سے ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ قابل قبول ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ قابل قبول ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اور شافعی رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب انہیں یہ زیادت ملی، اب دیکھیے امام شافعی کا موقف کہ ان تک یہ اضافہ پہنچا کہ یہ حدیث ہے، راجع عن قولہ، اپنے قول سے رجوع کر لیا۔ اور بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ غرر میں سخت ہونے کے باوجود جب حدیث ملی اس مسئلہ میں تو اپنے فتوے سے رجوع کر لیا ہے۔ اور بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ اس لیے کہ نہیں ہے صحیح امام شافعی کے حق قیاس حدیث کے پائے جانے کے، جب حدیث آ جائے تو پھر قیاس درست نہیں ہوتا۔ اچھا، اس نے کہا تھا جمہور کی دو دلیل ہے، ایک اثر اور ایک قیاس۔ اثر ذکر کیا ہے ابن رشد نے، قیاس ذکر نہیں کیا، سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو قیاس اصل کس پر ہے؟ یا تو ابن رشد قیاس ذکر کرنا بھول گئے ہیں، یا وہ چیز چونکہ واضح تھی اس لیے جو ہے نا ذکر نہیں کی، یا بھول گئے ہیں یا پھر وضوح کی وجہ سے ذکر نہیں کی۔ اور وہ قیاس کیا ہے؟ بیع الثمرۃ بعد بدو صلاحها، کہ بدو صلاح کے بعد، بدو صلاح کے بعد پھل کو بیچا جا سکتا ہے، پھل مع الشجر، سمجھ رہی کہ نہیں؟ جب اس کو بیچا جا سکتا ہے تو سنبل مال ہنتا کو بھی بیچا جا سکتا ہے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ بات ختم۔ وَأَمَّا بَيْعُ سنبل، سنبل کی بیع، اذا افرک ولم یشتد، اذا افرک ولم یشتد، ادھر دیکھیں یہاں تھوڑا سی عبارت کے اندر نا مسئلہ ہے۔
اصل میں اس میں ترتیب نا یوں ہوتی ہے، سنبل کے اندر نا ترتیب یوں ہوتی ہے کہ پہلے نمبر پر ہوتا ہے اشتداد. پہلے نمبر پر کیا ہوتا ہے؟ اشتداد. بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ وہ جو دانہ ہے نا وہ کیا پک چکا ہے. اس کے بعد پھر کیفیت ہوتی ہے فرق کی، یا افرا کا کہا ہے تو افراق کی. اس وقت افراق کیا ہے کہ آپ اس کو دانے کو ہاتھوں کے اندر ملیں تو دانہ نکل ہے، باقی بھوسا بن جائے. ٹھیک ہے، تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. افراق کی کیفیت ہو تو پھر پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بعد تیسری ترتیب ہوتی ہے پھر احصاد، کٹائی کی. پھر اس کے بعد کاٹا جاتا ہے. تو اشتداد ادنا درجہ ہے، افراق افرقہ یہ اس سے اعلیٰ درجہ ہے. اس سے بھی اعلیٰ درجہ کیا ہے پھر احصاد. سمجھے کہ نہیں؟ اصل ترتیب یہ ہے. اب ابن رشد نے کیا کہا ہے؟ بیع السنبل کب اذا افرقہ، جب وہ رگڑنے کے قابل تو ہو گیا لیکن اشتداد نہیں ہوا. اب یہ بات درست بنتی ہے کہ حالانکہ جب افراق ہو تو اشتداد تو افراق سے پہلے ہو جاتا ہے. تو بات بھی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس لیے یہاں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ لم یشتد کی بجائے یہاں لفظ اگر ہوتا نا لم یحصد، وہ زیادہ بہتر ہے. کہ افراق تو ہو گیا ہے، اشتداد ہوا، پھر افراق کا مرحلہ آیا، لیکن احصاد نہیں ہوا. بول سمجھے کہ نہیں؟ لم یحصد، کاٹا نہیں گیا. تو فلا یجوز عند مالک، تو نہیں ہے جائز سنبل کی بیع. امام مالک کہتا ہے الا علی القطع، سمجھے کہ نہیں؟ مگر کاٹنے پر. اور بیع سنبل غیر محصول، یہ بھی امام مالک سے ایک روایت ہی ہے کہ جائز ہے، اور ایک روایت ہے جائز نہیں ہے. الا اذا کان فی حزمہ، الا اذا کان فی حزمہ، مگر یہ کہ وہ اپنی گٹھڑی میں ہو. کیا ہو؟ اپنی. اب حزم کی بھی یہاں دو باتیں کی گئی ہیں. ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ حزم کا مطلب گٹھڑی. حزم کا مطلب کیا ہے؟ گٹھڑی. کیا مطلب؟ یعنی وہ جو ہے نا کاٹ کر اس کی گٹھڑی شٹھڑی بنا لی گئی ہے تو پھر اس کی بیع ٹھیک ہے. اور ایک مطلب یہ بھی ہے، حزم سخت اور بلند زمین کو بھی کہتے ہیں. سخت اور بلند زمین، کہ اگر وہ اونچی جگہ پر ہے سمرین تو پھر اس کی جو ہے نا بیع درست ہے. پر یہاں پر بھی عبارت میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، بات اتنی واضح نہیں ہے. وَأَمَّا بَيْعُهُ فِي تِبْنِهِ بَعْدَ الدَّرْسِ، گندم بیچنا بھوسے میں بعد الدرس، گہائی کے بعد، فلا یجوز، یہ تو جائز نہیں ہے، بلا خلاف محاسب، بالخصوص اذا کان جزافا، جب ہو بھی بلا کیل، جزافا اندازے کے ساتھ بلا کیل ہے. فاما اذا کان مکیلا، ہاں مکیل ہے کہ جی گندم اتنی ہے بھوسا اتنا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو فجائز عند مالک. ولا اعرف فيه قولا لغیری، کسی اور کا قول مجھے اس سلسلے میں معلوم نہیں ہے. اور اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہوں نے جائز قرار دیا ہے بیع السنبل اذا طاب، جب پک جائے. اختلاف کس پر ہے کہ علی من یکون حصادہ ودرسہ، کٹائی اور گہائی کس پر ہے. یعنی بیع السنبل سارا فروخت تو ہو گیا ہے، اب آخر کاٹنا بھی ہے، تھریشر لگانی ہے، تو یہ تھریشر وغیرہ کے اخراجات بائی پر آئیں گے یا مشتری کے اوپر آئیں گے؟ کوفی تو کہتے ہیں بائی پر آئیں گے، حتیٰ یعملہ حبا للمشتری، حتیٰ کہ وہ مشتری کو دانہ بنا کر دے. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، مشتری کے اوپر آئیں گے اخراجات.
تو اس میں راج بات یہ ہے کہ دو چیزیں، یا تو اتفاق پر فیصلہ ہو جو انہوں نے پہلے آپس میں طے کر لیا، یا دوسرا پھر عرف ہے۔ اگر اتفاق نہیں کر سکے تو پھر علاقے کا عرف دیکھا جائے گا کہ اس علاقے کے عرف میں اس طرح کے اگر معاملہ ہو جائے تو پھر تھریشر وغیرہ کے اخراجات کس پر آتے ہیں، تو پھر عرف جو ہے نا وہ فیصلہ کرے گا۔ بات سمجھ آئی کہ چل آگے یہ بڑی اہم حدیث ہے، بیعتین فی بیعہ، یہ قسطوں والا مسئلہ بھی، اور جتنی تفصیل سے ابن رشد نے کی ہے نا بیعتین فی بیعہ کی، آپ کو یہ کہیں اور نہیں ملے گی۔ عقلاً جو جو صورتیں ممکن تھی ہر ایک صورت بنائی ہے اور ہر ایک کا پھر حل بتایا ہے۔ خلاصہ آج کے سبق کا یہ ہے کہ بیع السنبل مع الحنطہ، بات سمجھے کہ نہیں، بیع السنبل مع الحنطہ یہ بیچنی درست ہے یا بیچنی درست نہیں ہے؟ تو جمہور تو کہتے ہیں درست ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمہور ایک تو ان کے پاس دلیل ہے کہ نص میں آگے کہ بیچا جا سکتا ہے، دوسرا ان کا قیاس۔ امام شافعی رحمہ اللہ وہ چونکہ غرر میں اشد ہیں، وہ کہتے ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ جو دانہ ابھی اندر ہے، غلاف کے اندر ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی تک جب یہ حدیث پہنچی تو بالآخر پھر امام شافعی نے بھی رجوع کر لیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ پھر بیع السنبل مع الحنطہ جب پک جائے تو پھر بالاتفاق درست ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے جنین مع الام کو بیچنا کیا ہے، درست ہے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ یہ ہے خلاصہ، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ باقی آگے یہ کہ کٹائی وغیرہ کا خرچہ کس پر آئے گا آپ کو بتائے گا، عرف پر ہے یا اتفاق ہو جائے کس پر۔